السلام علیکم ویورز آج ہم ڈالر ڈی ایس سیرپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ڈالر ڈی ایس سیرپ میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے اور یہ کن کن بیماریوں کے لیے یعنی کن کن چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم ڈوز کے بارے میں بات کریں کہ چھوٹوں میں کتنا یوز کرنا ہے، بڑوں میں کس طرح یوز کرنا ہے، اور آخر میں ہم اس کی میکینزم کی بھی بات کریں گے۔ تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈالر ڈی ایس میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے۔ ڈالر ڈی ایس میں میفینیمک ایسڈ پڑی ہوئی ہے جو کہ NSAID سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ کن کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ انفلیمیشن کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے، یعنی انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب انفلیمیشن کیا چیز ہے؟ جہاں پہ ریڈنس ہو جائے، سویلنگ ہو جائے اور وہ جگہ درد بھی کرتی ہو، پین بھی ہو ساتھ میں، تو اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آپ لوگوں کو درد ہو، چاہے سر میں درد ہو، وہ جوڑوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، دانتوں کا درد ہو، سوائے پیٹ کے، یعنی اگر آپ کے اسٹمک میں درد ہے تو اس میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی جسم کی کسی بھی حصے میں اگر درد ہو رہا ہو تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ اینٹی پیریٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر آپ لوگوں کو بخار ہے تو اس میں آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈالر ڈی ایس زیادہ تر بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ سیرپ ہے اور سیرپ جتنی بھی ہیں وہ عموماً بچوں کے استعمال کے طور پر بنائی جاتی ہے تاکہ بچے اس کو استعمال کریں۔ وہ ٹیبلٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے تو اس کو سیرپ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر بڑے سیرپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پونسٹان کا استعمال کریں، کیونکہ اسی میں بھی میفینیمک ایسڈ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سیرپ ہے، اس لیے بچوں میں یہ زیادہ تر ریکمینڈ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے۔ تو ویورز اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کی۔ جس بچے کی عمر 2 مہینے سے کم ہو تو اس میں 1/4 حصہ استعمال کریں، یعنی چائے کی جو چمچ ہے وہ چھوٹا حصہ آپ لوگ استعمال کریں اس بچوں میں جس کی عمر 2 مہینے سے کم ہو۔ اگر 2 مہینے سے لے کر 2 سال تک ہو تو اس میں وہی چائے کی جو چمچ ہے وہ آدھا کر لیں، دن میں 2 ٹائمز، یعنی دن میں 2 مرتبہ اسی چائے کی جو چمچ ہے وہ آدھا کر کے استعمال کریں، صبح آدھا اور شام کو آدھا۔ اور جس بچے کی 2 سال سے لے کر 4 سال تک ہو تو وہی چائے کی جو چمچ ہے وہ ایک استعمال کرے، ایک صبح اور ایک شام کو۔ اور جس بچے کی عمر 8 سال سے زیادہ ہو تو اس میں دن میں 2 ٹائمز 2 چمچ استعمال کرے، صبح 2 چمچ اور شام کو بھی 2 چمچ۔ تو ویورز یہ تو تھی اس کی ڈوز کے بارے میں بات۔ اب بات کرتے ہیں اس کی میکینزم کی، مطلب کہ جب ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں، یعنی میفینیمک ایسڈ ابھی ہم کھاتے ہیں تو اس کی اثر کس طرح ہوتا ہے ہمارے جسم پر، اس کا اثر کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے، اس کو میکینزم کہتے ہیں۔ تو ویورز اب میفینیمک ایسڈ کا میکینزم کس طرح ہے؟ یہ پروسٹاگلینڈین کو انہیبٹ کرتی ہے۔ پروسٹاگلینڈین کو کس طرح انہیبٹ کرتے ہیں؟ اس کے جو انزائم ہے، جو انزائم پروسٹاگلینڈین کو بناتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پین محسوس ہوتا ہے، تو یہ اسی انزائم کو بلاک کر دیتے ہیں۔ کاکس 1 اور کاکس 2 کو یہ بلاک کر دیتے ہیں۔ کاکس 1 انزائم کو بھی یہ بلاک کرتے ہیں، کاکس 2 انزائم کو بھی بلاک کرتے ہیں۔ کاکس 1 انزائم کون سا ہے؟ سائکلو آکسیجنیز 1 اور سائکلو آکسیجنیز 2 انزائم کو یہ انہیبٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پین محسوس نہیں ہوتا اور بخار بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔